بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو باتیں چل رہی تھی وہ نیت کے تعلق سے ساری حدیثیں ایک ایک کر کے بیان کی گئی۔ آج سے توبہ کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کچھ علماء نے، اہل علم نے کہا ہے، قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب۔ علماء نے کہا کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے، یعنی ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ انسان گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ استغفار کرے، سچی خالص توبہ کرے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، مثلا کوئی انسان بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، یا کوئی ایسی نشاور چیز کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو وہ چھوڑ دے۔ آئندہ نہ کرنے کا، وہ نہ پینے کا ارادہ کر لے اور پختہ ارادہ کر لے، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر ندامت، شرمندگی کا اظہار کرے کہ میں نے تو کل توبہ کر لیا، پھر میں کھاؤں گا پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو دوسری چیزوں کو بھی وہ شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دے، اظہار کرے۔ تیسری چیز یہ ہے پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو گناہ کر رہے تھے، پختہ ارادہ، دل میں ایک پکا ارادہ بیٹھا لیجئے کہ اب آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر ہو گئی یا کر لیے تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر 3 شرطوں میں 3 شرطیں رکھی گئی، توبہ کرنا، گناہ کو چھوڑ دیجئے، اور پھر اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کیجئے، اور پختہ ارادہ کیجئے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ ان تینوں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی آپ نے پھر کرنا شروع کر دیا تو آپ کی یہ توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ تینوں کے تینوں سے آپ کو، تینوں کے تینوں گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو بیان کی گئی، چوتھی جو شرطیں ہیں وہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ کسی کا مال اپنے زبردستی چھین لیا، یا کسی کی زمین و جائیداد وہ آپ نے زبردستی ہڑپ لیا، تو اس کا مال اور اس کی زمین و جائیداد، روپیہ پیسہ آپ واپس لوٹا دیجئے۔ کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے۔ آپ نے اگر کسی پر تہمت لگائی ہے تو اپنے نفس پر وہ حد لگوائے، کوڑا جس کو کہا جاتا ہے، یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کریں۔ اور اگر حد نہیں لگوا سکتے ہیں تو کم سے کم آپ جس کی تہمت لگائے ہیں اس سے جا کر کے معافی مانگ لیجئے کہ بھائی میں نے آپ کی ایسے ایسے تہمت لگائی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی، دوسری گناہ کے ذمے ابھی باقی ہے، باقی رہیں گے۔ جب تک ان سے بھی شرائط مذکورہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنوں، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع یعنی توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے، خالص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کامیاب بنا دے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی رب سے کثرت سے آپ توبہ استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور سچے دل سے بالکل سچے دل کی گہرائیوں سے اور بالکل خالص خلوصیت کے ساتھ آپ سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ یہ چند شرطیں تھیں توبہ کے تعلق سے۔ اب ایک کے بعد دیگر حدیثیں آئیں گی اور پھر اس کے بعد بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔